أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی علما۔ الحمدللہ، اس ذات کا بڑا احسان ہے، اس نے ہمیں ایسے وقت میں جو اس کا پسندیدہ وقت ہے اکٹھا ہونے کا موقع دیا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری کلاس پہ الحمدللہ اس کی برکات جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ آج ہمارے درمیان جو ہے میرے علاوہ 2 اور ٹیچر بھی موجود ہیں، ماشاءاللہ۔ اب تک ہم اسم کے 4 پہلو جو ہے وہ دیکھ رہے تھے کہ اسم جو ہے اس کی حالت یعنی رفع، نصب، جر، جنس، مذکر، مؤنث، عدد، واحد، مثنیٰ اور جمع، اور وسعت، نکرہ، معرفہ معلوم نہ ہو، ہم نہ اس اسم کا صحیح ترجمہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی اسے کہیں صحیح استعمال کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کے پہلے 3 جو ہے پہلو حالت، جنس، عدد جو ہے وہ کور کر لیے، اور آج انشاءاللہ وسعت کی بھی آخری کلاس ہے۔ کل انشاءاللہ ان کی جو ہے سب کی ایک بار دہرائی کر کے ہم جو ہے وہ قرآن کی اپلیکیشن میں داخل ہوں گے، جو مرکبات ہیں جو سب سے اہم ہے اور جو ہمارا اصل مقصد ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھا۔ تو آئیے آج کی کلاس کے ساتھ جو ہے ابتدا کرتے ہیں۔ کل ہم نے دیکھا تھا اسم وسعت کے اعتبار سے یا تو نکرہ ہوتا ہے یا معرفہ ہوتا ہے۔ نکرہ کا ہم نے پڑھ لیا تھا کہ یہ ایک عام چیز ہوتی ہے، عام نام ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ترجمے میں، یہ ابھی غور سے یاد کرنا، اس کے ترجمے میں ہمیشہ ایک، کوئی، کچھ، بعض، چند کا جو ہے اضافہ کیا جاتا ہے۔ اگر کسی نکرہ اسم کا ہم ترجمہ کر رہے ہوں اردو میں تو اس کے ساتھ ترجمے میں ایک، کوئی، کچھ، بعض یا چند ان میں سے ایک آئے گا۔ جیسے ابھی دیکھتے ہیں، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر تنوین عموماً ہوتی ہے، 2 پیش 2 زبر 2 زیر، جیسے رجلن 2 پیش کے ساتھ، رجلن 2 زبر کے ساتھ، رجلن 2 زیر کے ساتھ، ترجمے میں کیا آئے گا؟ ایک مرد۔ یہ اہم ہے۔ معرفہ کیا ہوتا ہے؟ مخصوص چیز، مخصوص نام، جو آپ کے ذہن میں پہلے سے ہے، جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یا وہ اس شخص یا اس چیز کے لیے مخصوص نام ہے، اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے عام طور پہ کہ اس سے شروع میں الف لام آتا ہے اور اس کا ترجمہ ڈائریکٹ کیا جاتا ہے۔ جیسے یہ دیکھیے، الرجل، الرجل، الرجلی، ترجمہ کیا ہوگا؟ مرد۔ ایک مرد نہیں آئے گا، ایک آئے گا نکرہ میں۔ نکرہ کے ترجمے میں ایک، کوئی، کچھ، بعض، چند کا لفظ کا جو ہے کوئی ایک حصہ آئے گا۔ جیسے اگر میں کہوں ماءن، پانی، ماءن پانی کے ساتھ ایک تو نہیں لگ سکتا، تو ہم کہیں گے کچھ پانی۔ اگر ہم کہیں رجال، مرد، اب جمع کا صیغہ ہے، ایک تو نہیں آ سکتا نا، تو اس میں پھر آئے گا کچھ مرد یا بعض مرد۔ تو یہ جو ہے موقع اور ترجمے کی مناسبت سے کوئی، ایک، کچھ یا بعض یا چند آتا ہے۔ یہ میں اس پہ اس لیے دے رہا ہوں، توجہ کرا رہا ہوں کہ یہ جب ہم اپلیکیشن میں جائیں گے، مرکبات میں ترجمہ کرنے لگیں گے، تو وہاں میں یہ آپ سے بار بار پوچھوں گا کہ ہاں جی اس کے ترجمے میں کیا لگاؤں۔ اور معرفہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم ہوتا ہے جو مخصوص ہے، جس کی پہچان یا تو الف لام آتی ہے یا کوئی اور علامت ہوگی، وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ تو اس کا ترجمہ جب کریں گے وہ ڈائریکٹ ہوگا۔ جیسے میں نے کہا الرجل، مرد، الرجال یعنی مرد جمع کے صیغے میں، اسی طریقے سے اس کا ترجمہ کرتے وقت ڈائریکٹ ہوگا۔ آئیے معرفہ کو لیتے ہیں، یہ رہ گیا تھا ہمارا۔ معرفہ جو ہے اس میں علم کو کہتے ہیں،
یعنی کسی چیز کا ذاتی نام جو ہوتا ہے اسے اس میں علم کہتے ہیں. علم کہتے ہیں جاننا پہچاننا، جس سے ہم اسے پہچانتے ہیں. مثلا اب ایک کلاس ہے، اس میں ایک بیٹھا ہوا ہے اسٹوڈنٹ، اس کا نام ہے حامد، ہم فوراً کہیں گے یہ اس کا نام ہے. ہر ایک کا حامد نہیں ہے اس کلاس میں، ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ بھی ہو حامد، لیکن وہ پھر حامد نمبر 1 2 3 ہو جائے، لیکن ہر ایک حامد نہیں ہوگا. اسی طرح بغداد، اب بغداد جو ہے ایک مخصوص شہر کا نام ہے. ہو سکتا ہے کسی نے محلے کوچے کا گاؤں کا نام بھی بغداد رکھا ہو، لیکن اصل بغداد وہ ایک ہی شہر ہے جو کہ عراق کا دارالخلافہ ہے. اس میں ضمیر وہ ہوتا ہے جو اس میں علم کی جگہ آتا ہے یا کسی نون کی جگہ آتا ہے. مثال کے طور پر ہوا، اب ہم نے حامد کا ذکر کیا تھا، میں اگر اس کو کہوں حامد جو ہے وہ ایک اچھا لڑکا ہے، اس کے بعد کہوں وہ جو ہے بہت محنتی ہے، وہ بہت جو ہے وقت کا پابند ہے، اب یہ جو وہ آ رہا ہے وہ حامد کے لیے آ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اسم ضمیر ہے. ہوا، انتا، انا، انتم، نحنو، یہ ساری ضمیریں ہیں جو کہ اسم کی جگہ آ رہے ہیں، جن کو پرونون کہتے ہیں. اس میں اشارہ، کسی چیز کی طرف جب آپ اشارہ کرتے ہیں وہ مخصوص ہو جاتی ہے. مثلا آپ کہتے ہیں یہ لڑکا، وہ کتاب، اب وہ یہ لڑکا جس لڑکے کی طرف اشارہ کیا گیا وہ مخصوص ہو گیا، لہذا وہ معرفہ ہو گیا. جس کتاب کی طرف کہا گیا، اشارہ کیا گیا ذالک الکتاب، وہ کتاب مخصوص ہو گئی، تو لہذا یہ جو اس میں اشارہ ہوتی ہے یہ معرفہ ہوتے ہیں. اس میں موصول جو ہے الذی، اللتی، یہ جو ہے جو کہ یا مذکر مؤنث کے لیے مختلف ہوتی ہیں، یہ بھی اس میں معرفہ ہے. پھر آتا ہے معرفہ باللام. معرفہ باللام کیا ہے؟ ایسا اسم جس کو الف لام لگا کے معرفہ کر دیا گیا. مثال کے طور پر الفرس، فرس یعنی گھوڑا جو ہے وہ عام لفظ ہے، اس کا جب ترجمہ کریں گے فرسن کا تو ہم کہیں گے ایک گھوڑا. اسی طرح رجل، مرد عام لفظ ہے، جب ترجمہ کریں گے تو کیا کہیں گے؟ ایک مرد. لیکن جب ہم کہیں گے الفرسو تو پھر اس کا ڈائریکٹ ترجمہ ہو جائے گا گھوڑا. کون سا؟ وہ مخصوص جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. الرجل ترجمہ کیا ہوگا؟ مرد، یعنی وہ مخصوص مرد جس کا ذکر کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ بھی جو ہے دو جو ہے وہ اس میں معرفہ آتے ہیں، جن میں سے ایک اس میں ندا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ندا کا لفظ آ جائے، جیسے ہم کہتے ہیں یا رجل، اے مرد، تو پھر ہم کسی خاص مرد کو پکار رہے ہوتے ہیں. تو آئیے، لیکن یہ 5 جو ہیں، اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں لام اور موصول، یہ پکے ہیں، یہ تمام گرامر کی کتابوں میں بھی ہیں. باقی وہ 2 جو ہیں وہ کہیں کہیں ہیں، لہذا ان کو ہم وقت پہ جو ہے دیکھیں. آئیے اس کی ایک دفعہ تعریف بھی دیکھ لیں. علم اس میں علم جو ہے کسی شخص، جگہ یا چیز کا خاص نام ہوتا ہے، جیسے زید، مکہ، القلم. اس میں ضمیر جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال ہو، جیسے ہوا، انتا، نحن. اس میں اشارہ جو کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کرے، جیسے ہاذا، ذالکا، اولئکا. معروف باللام ایسا اسم جس کے شروع میں الف لام لگا دیا گیا ہو، جیسے الباب، القلم، الصالح. اس میں موصول جو اصل میں اس جملے کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے ملاتا ہے، جیسے الذی، اللتی، الذین. یہ سارے کیا ہے؟ اس میں معرفہ. اور اس میں معرفہ کیا ہوتا ہے؟ خاص چیزوں کے لیے خاص جو نام ہوتے ہیں. اب آتا ہے نکرہ لفظ کو معرفہ کیسے بنائیں گے. آئیے ایک قواعد دیکھتے ہیں. پہلا قاعدہ ہے، جب کسی اس میں نکرہ پر لام تعریف داخل ہوگا، لام تعریف کیا ہوتا ہے؟ الف لام، تو وہ اس کی تنوین کو ساکت کر دے گا، یعنی اس اسم کے اوپر جو 2 پیش ہے اس کو 1 پیش کر دے گا. 2 زبر ہے تو 1 زبر کر دے گا، 2 زیر ہے تو 1 زیر کر دے گا. اسے کیا کہتے ہیں؟ تنوین کو ساکت کرنے کو خفیف، ہلکا کر دینا. یعنی اس اسم کے اوپر جو بوجھ تھا 2 پیش والا، اسے ہلکا کر کے 1 پیش کر دیا. 2 زبر بہت بھاری تھے، 1 زبر کر دیا. 2 زیر بھاری تھے، 1 زیر کر دیا. تو اسے عربی میں کہتے ہیں خفیف کرنا. جیسے حالت نکرہ میں رجل، فرش وغیرہ کے آخری حرف پر تنوین ہے، لیکن ان کو جو ہے معرفہ بناتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں؟ الرجل 1 پیش، الفرس 1 پیش، یعنی خفیف کر دیتے ہیں. آخری حرف پر تنوین ختم ہوگی
اور صرف ایک پیش رہے، اور اگر 2 زبر تھے اس پہ تو 1 زبر رہ جائے گا، اگر 2 زیر تھے اسی سم پہ تو اسے معرفہ بنانے کے لیے کیا ہے 1 زیر کر دیں گے۔ اس بات کو اچھی طرح یاد کر لیں کہ معرف باللام پر تنوین کبھی نہیں آتی، ان کی آپس میں بیر ہے، دشمنی ہے، کیونکہ الف لام نے آ کے جو ہے وہ 2 پیش کا 1 پیش گرایا تھا، 2 زبر کا 1 زبر گرایا تھا، 2 زیر کا، اس لیے ان کی آپس میں دشمنی چلی ہے۔ گرامر کی زبان میں ہم کہتے ہیں ان میں بیر ہے، یعنی دشمنی ہے، کہ کبھی بھی الف لام کو 2 پیش کے ساتھ میں آئے گا، 2 زبر کے ساتھ میں آئے گا، اور نہ ہی 2 پیش کبھی الف لام کے ساتھ آنا پسند کرتا، کیونکہ اس نے اس کو خفیف کیا۔ تو یہ بات اچھی طرح، اگر آپ کسی اسم پہ الف لام کے ساتھ تنوین لگاتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ جو گرامر کے الف بے کو بھی نہیں جانتے، یعنی اتنا سخت سمجھا جاتا ہے۔ دوسرا قاعدہ ہے حروف قمری اور حروف شمسی۔ آئیے، حروف قمری ایسے حروف جن سے شروع ہونے والے الفاظ پر جب لام تعریف داخل ہو تو لام پر جزم دے کر پڑھتے ہیں، جیسے القمر، اور اس کا ہم نے جملہ یاد کیا تھا، کیا تھا بھی؟ حق کا خوف ہے، حق کا خوف جب غم ہے، خوف حق کا جو ہے نا عجب غم ہے، وہ جو ہے نا اس جملے میں جتنے آتے ہیں ان سب کے ساتھ کیا ہوتا ہے جزم لگتا ہے۔ اور حروف شمسی آتے ہیں جن کے شروع پانے والے الفاظ پر لام کو نظر انداز کر کے حمزہ کو براہ راست اگلے حرف پر تشدید دے کے ملاتے ہیں، جیسے الشمس۔ دیکھیں اس میں القمر میں لام کا تلفظ ہو رہا تھا، الشمس میں لام کا تلفظ ہی نہیں، لام کو کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہا، تو ڈاکٹر جو ہے وہ آگے اگلے لفظ سے جا کے ملتا ہے، تو یہ شمسی حروف ہوتے ہیں۔ تو یہ 2 قاعدے تھے ان کے۔ پہلا قاعدہ کیا تھا کہ اگر کسی لفظ پہ آپ الف لام داخل کرتے ہیں تو تنوین کیا ہوگی خفیف ہو جائے گا، یعنی وہ ناراض ہو کے 1 پیش 1 زبر 1 زیر رہ جائے گا، اور دونوں کا آپس میں کیا ہے بیر ہے، دشمنی ہے، اکٹھے کبھی نہیں آتے، الف لام آئے گا تو تنوین نہیں آئے گا، اگر تنوین آئے گی تو الف لام نہیں۔ دوسرا قاعدہ کیا ہے حروف قمری اور شمسی، اگر حروف قمری میں سے کوئی آ جائے تو الف لام میں لام کا تلفظ ہوتا ہے، یعنی جزم دے کر ملا، اور اگر حروف شمسی آ جائے تو لام کا تلفظ نہیں ہوتا اور اگلے لفظ کو شد دے کر ملاتی۔ یہ تھا جملہ خوف حق ایک عجب غم ہے، یہ وہ 14 الفاظ کا مجموعہ ہے جو کہ قمری ہے، یعنی خا واو فا ہا کاف الف کاف عین جی اور با غین میم ہا یا، یہ سارے کیا ہیں یہ قمری حروف ہیں۔ آئیے یہ آپ کے لیے مثالیں چند ایک میں نے رکھی ہیں۔ الف لام کو اس میں نکرہ کے ساتھ ملانے سے کیا ہوا، اس میں معرفہ بنا، اور جیسے الف لام کو بیتن یہ ایک لفظ تھا، اس سے جب ملایا جیسے ہی یہ ملا یہ ساتھ ناراض ہو گئے، یا اس نے زبردستی اس میں سے ایک کو گرا دیا، جو سمجھے آپ، تو اب کیا رہ گیا البیت۔ کتابن ایک لفظ تھا، الف لام میں نے جب اس کے ساتھ جوڑا یہ فوراً جو ہے خفیف ہوا، یا اس نے اسے خفیف کیا الکتاب، کلم سے الکلم، لیلن سے اللیل، درسن سے الدرس، صادقن سے الصادق، طالبن سے الطالب۔ اب فرق کیا پڑا ہے ترجمہ، ہمارا تو کام ہمیں تو ترجمہ سمجھنا ہے نا، تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کتابن کا ترجمہ کیا ہوگا، کوئی کرے؟ کتاب، ایک کتاب، ایک کتاب۔ ایک کتاب، معرفہ اور نکرہ کا فرق یہی ہے کہ نکرہ اسم کے ساتھ ایک کوئی کچھ بعض چند میں سے ایک لفظ ضرور لگے گا، جیسے یہ ہے لیل، لیلون نکرہ ہے، چلو میں بتا دیتا ہوں، کوئی رات، ایک رات، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ہے درسن، ترجمہ کیجئے کوئی سبق، ایک سبق، اضافی لفظ اس کے ترجمے میں آنا ہی ہوتا ہے۔ طالب، ایک طالب علم، ایک طالب علم، کچھ صادق، ایک سچا، ایک سچا بھی ہو سکتا ہے، ایک سچا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن الکتابو کا ترجمہ کیا ہوگا،
ایک کتاب خاص ایک کتاب ہاں دیکھو تو وہ یہ خاص میرا بھائی کتاب۔ ہے، یہ ضرور ترقی کرے گا۔ وہ ڈائریکٹ کتاب آئے گا ترجمہ میں بھائی، نکرہ میں لگے گا ایک کوئی کچھ چند، جو معرفہ ہے اس کا ترجمہ ڈائریکٹ ہوگا، اس کے ساتھ اضافی لفظ نہیں آئے گا، جیسے اس پہ تنوین نہیں آتی۔ القلم کا کیا ہوگا؟ قلم، اللیل رات، الدرس سبق، الصادق سچا، الطالب طالب علم۔ اب یہ بات اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو مجھے یہیں روک لیں، کیونکہ آگے جب میں جاؤں گا وہاں ہم نے بار بار اس کو پکڑ کے سمجھنا ہے، وہی اصل ہے ہماری سکھلائی۔ یہ تو صرف آپ کو قواعد بتا رہا ہوں۔ کتاب قلم لیل درس صادق طالب، تنوین آئی، اس کے ساتھ لازمن ایک کوئی کچھ چند، ایک جو بھی اس کی مناسبت سے ہے ایک لفظ لگے گا ترجمے میں۔ اسی طرح اگر اردو میں دیا ہوا ہے کچھ روٹی، روٹی کو کہتے ہیں خود، ہاں جی ترجمہ کریں۔ ایک روٹی یا کوئی روٹی یا میں کچھ کہہ رہا روٹی ہوں بھی ہو کچھ سکتا روٹی، اردو کا لفظ دے رہا ہوں، اس کو عربی بنائیے۔ خوب ہے سر، سن، خبزون آئے گا، خبزن، دو پیش کے ساتھ ہاں تنوین آئے گی، کیونکہ یہ اس کے ساتھ کچھ کیا بتا رہا ہے، یہ کیا ہے، یہ نکرہ ہے۔ نکرہ کے ترجمے میں یہ ایک کچھ، یہ جو ہے غائب ہو جاتے ہیں عربی میں، اور تنوین آ کے بتاتی ہے کہ میں نکرہ اسم کے ساتھ ہوں، یہ اسم نکرہ ہے۔ اردو میں پہچاننے کے لیے ہم ایک کوئی کچھ وغیرہ کا جو ہے اضافہ لگا کے پہچانتے ہیں کہ یہ نکرہ ہے، معرفت۔ آئیے آج اس کی مشق دیکھتے ہیں۔ کل ہم نے جو ہے وہ نکرہ کی جو ہے گردان دیکھی تھی، آج جو ہے وہ اسم ہے مسلم، اس سے ہم نے بنایا المسلم۔ اب اس کی گردان کیا ہوگی؟ واحد کے لیے المسلم، منصوب میں المسلمہ۔ المسلمی، ہاں ابھی یہ آپ بتائیں الف لگے گا کہ نہیں لگے گا منصوب میں؟ الف لگے گا؟ لگے گا۔ ہاں تو آپ لوگوں نے غلطی کیوں نہیں پکڑی؟ فوراً بولنا تھا یہاں الف نہیں ہے سر، الف کدھر گیا اس کا؟ یہاں پہ الف لگے گا۔ تسنیہ میں آتے ال کی وجہ سے جی قاعدہ پڑھایا گیا تھا کہ جب ہم کسی اسم کو جو ہے اسم کو مرفوع سے منصوب میں لاتے ہیں تو قاعدہ عربی کہہ کے اس کے ساتھ الف لگائیں گے، سوائے دو استثناء کے۔ کیا استثناء سے؟ ایک یہ کہ اگر اس اسم کے آخر میں گول تیاری ہے جیسے جنتن، پھر اس پہ الف نہیں لگے گا۔ اور دوسرا ایکسیپشن یہ تھا کہ الف ممدودہ آ رہا ہے، یعنی الف اور حمزہ اکٹھے آ رہے ہیں، حمزہ سے پہلے الف ہے، تب بھی نہیں لگے گا، جیسے السماء، السماء میں الف نہیں آئے گا، باقی سب میں آئے گا۔ ایون محمدن دو پیش کے ساتھ لفظ آ رہا ہے، جب منصوب بنے گا تو کیا ہوگا؟ محمدن، الف ساتھ لکھا جائے گا۔ تو یہ جو ہے قاعدہ تھا۔ اب ہم اس میں الجھیں گے تو ہمارا قیمتی پچھلی ریکارڈنگ پڑھی ہے اسے دیکھ لینا جس نے دیکھنا۔ ہاں تسمیہ ہم پڑھ رہے تھے، المسلمان، المسلمان، المسلمین، المسلمین، اور جمع کیا تھا؟ المسلمون، المسلمون، المسلمین۔ المسلمین، اب مؤنث کا بنائیں گے، مسلم سے کیا ہو گیا؟ المسلمات۔ المسلمات، لہذا اب اس کی واحد کیا آئیں گی؟ المسلمات، المسلمات، المسلماتی۔ ہاں جی بتائیں منصوب میں الف آئے گا نہیں آئے گا؟ نہیں آئے گا سر، کیونکہ گولتا ہے۔ ہاں قاعدہ یہی تھا کہ دو استثناء ہے سسٹر، آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ استثناء گولتے لگا اس لیے الف آپ نہیں لگائیں گے۔ تسنیہ لے اس کے مؤنث کے، المسلماتان، المسلماتین، المسلماتین، جمع میں المسلمات، المسلماتی، المسلمات۔ یہ ہوگی معرفہ کی گردان۔ اور نکرہ کی کیا تھی؟ کوئی دہرائے گا میرے لیے؟ میری یادداشت آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ کمزور ہے، نہیں تو میں خود دہراتا ہوں۔ ہاں جی کون دہرائے گا نکرہ کی جو ہے گردان جو کل المسلمون، المسلمان، المسلمین، المسلم،
مسلمانی، مسلمینی اور مسلمین، مسلمون، مسلمینا، مسلمین، مسلمات، مسلماتن، مسلمات، سوری مسلماتن، 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 مسلماتانی، مسلماتینی، مسلماتین، مسلماتن، مسلماتن، مسلماتین. اس میں ایسی آواز سے سناؤ گے تو وہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ نے پڑھا. ایسے پڑھو نا. مسلمن، 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 مسلمان، مسلمین، مسلمین، مسلمون، مسلمین، مسلمین، مسلمت، مسلماتن، مسلمات، مسلماتان، مسلماتین، مسلماتین، مسلمات، مسلمات، مسلمات. کیا بات ہے، آپ لوگ تو تجویز والی ہو. یہ تو میرے جیسے جو تلفظ صحیح نہیں عطا کر سکتے. میرا یہ حال ہے. آئیے آمنا بھی کل من عند ربنا. یہ کیا آ گیا بھائی؟ آمنا امن کی جگہ یعنی ہم ایمان لائے کس چیز پہ؟ کل سب کچھ من عند ربنا، کہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب کیا ہے؟ میرے رب کے پاس ہے. یعنی ہمارے رب کے پاس ہے. کیا ہے؟ جو کچھ بھی ہے اس پہ ہمارا ایمان عقیدہ ہونا چاہیے. چلیے اسے کوئی دہرا دے ایک بار. آمنا به كل من عند ربنا آمنا به كل من عند ربنا. اچھا اب دیکھیے ربنا. ایک چیز میں بتا دوں، قرآن کے اندر یہ جو ایسی دعائیں آتی ہیں یا ایسی آیت مبارکہ آتی ہیں جن میں ربی، ربنا، یہ اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، وہ خاص ہوتے ہیں، وہ بہت اہم ہوتے ہیں. وہ کسی اہم واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی جو ہے اہم جو ہے شخصیت کے الفاظ ہوتے ہیں، کسی پیغمبر نبی کی دعا ہوتی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ایک کوئی خاص جو ہے وہ دعا دی جا رہی ہوتی ہے یا کوئی حکم دیا جا رہا ہے. تو اس لیے جب بھی قرآن پاک میں آپ یہ اس طرح کے دیکھیں نا رب الفاظ، ربی، ربنا، تو ہوشیار ہو جائیں. ربنا یہ دیکھیے کیا چیز ہے؟ ظلمنا. ربنا اے ہمارے رب، ظلمنا ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر. ربنا ظلمنا انفسنا، رب اے اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. وَإِلَّمْ اور اگر تو تغفر لنا معاف نہ کرے ہمیں، معاف نہ بخشے، وَتَرْحَمْنَا اور ہم پہ رحم بھی نہ کرے، لَنَكُونَنَّ ہم تو ہو جائیں گے. اچھا یہ ایک بڑا خاص لفظ ہے. اس چونکہ ابھی تھوڑا سا ٹائم اتفاق سے ہے تو میں اس پہ لگا دوں. اس میں دیکھیں لام جو ہے یہ شروع میں لام تاکید ہے، اور جو آخری لفظ ہے اس پہ شد آ گیا. لام تعریف بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے، اور نون شد والا جو ہے یہ بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے. یعنی احسر، اسے عربی میں کہتے ہیں احسر، یعنی زور دینا. اس لفظ میں ڈبل زور ہے. اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ دیکھیں البتہ ہم ضرور بس ضرور ہو جائیں گے. یقیناً، یقیناً یعنی دو دفعہ اس کا ترجمے میں شدت. ضرور، بالضرور، یقیناً، یقیناً یعنی ایسا لفظ جس کے شروع میں لام تعریف آ جائے اور جو ہے آخر میں جو ہے شد آ جائے، اسے کہتے ہیں نون مشدد. نون مشدد آ جائے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ڈبل جو ہے زور کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا. لَنَكُونَنَّ ہو جائیں گے ہم، کیا؟ یقیناً، یقیناً ہم ہو جائیں گے. یعنی اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اگر آپ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں بخشتے، ہماری مغفرت نہیں کرتے، ہم پر رحم نہیں کرتے، کیوں؟ ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، تو یقیناً، یقیناً ہم ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ خاسرین، خسارہ اٹھانے والوں میں سے. من الخاسرین. یعنی یہ دیکھیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ وہاں پہ پچھلی سلائیڈ پہ من جو ہے وہ غلطی سے آگے چلا گیا ہے،
یہ ٹائپنگ بھی عجیب ہے، عربی اردو کی کرے تو الفاظ جو ہے اڑ کے آگے پیچھے چل جاتے ہیں، اس لیے میں نے اس کا یہ کاپی پیسٹ والا ترجمہ جو ہے وہ عبارت یہاں رکھ دی. ربنا ظلمنا انفسنا، 3 لفظ، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، یہ بھی 3 لفظ ہیں، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، 3 لفظ ہیں. ورنہ یہ ہم بڑی دعا ہے. یہ کس کی دعا ہے بھائی؟ کس نے کہا سورۃ تھا؟ توبہ میں حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی جب انہیں اگر وہ جنت میں سے نکالا گیا. وہ ہوتا تو وہ کہتا ظلم نہ لاتا انفسنا نہ لاتا ترحمنا نہ لاتا تغفر لنا، جمع کے صیغے نہ لاتا، نہ کوئی اور بھی ہو. ان کو پتا تھا نا کہ آگے جو امت ہے. نہیں، وہ بھی دونوں ہے، وہ ساتھ دو آدم و حوا. حضرت حوا بھی تھی نا. دونوں سے ہاں، ان دونوں کی ہے مشرق کا مطلب ہمارے جو بابا آدم اور اماں ہوا ہیں، ان دونوں کی مل کے یہ دعا ہے. تو وہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ تعالیٰ ہم دونوں نے ہی اپنے ظلم کیا جانے پہ اپنی جانوں ظلم پہ. کیا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر آپ نہیں بخشے گا تو ہم کو تو معاف کرنا یقیناً ہم سارے خدا مورت کسارا یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جس آیت کے شروع میں یا جو یہ ربی ربنا کا لفظ آ جاتا ہے وہاں پہ آپ احتیاط سے جو ہے گزریں اور اس کے ترجمے کو غور سے دیکھیں کہ وہ کوئی کسی اہم واقعے یا کسی اہم شخصیت یا خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جو ہے وہ دعا ہوگی یا ایک میسج ہوگا یا ایک جو ہے ایسی حقیقت ہوگی جس کی ہمیں بھی آج ضرورت ہوگی، اس لیے قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہو. تو آئیے، یہ اس کا اصل تھا. یہ اصل میں اس لیے دیتا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے لکھنے میں، پڑھنے میں، تلفظ میں یا ترجمے میں، تو آپ اسے یہاں سے دیکھ سکیں کہ اصل جو ہے وہ الفاظ کیا ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے. تو یہ جو ہے ہمارے بابا آدم اور اماں حوا کی جو ہے معروف دعا ہے، اور یہ جو ہے خاص طور سے جو ہے وہ اس وقت کہی جاتی ہے جب زیادہ لوگ ہوں، خاص طور سے جب مشترکہ ہوں اور دعا کر رہے ہوں، تو وہاں پھر یہ جو ہے دعا بڑی اچھی ہے. تو آئیے بونس پوائنٹ ہے آپ کے آج. بونس پوائنٹ کیا ہے؟ حصہ اول میں نکرہ سے معرفہ بنائے. رجلن سے الرجل، بیتن سے البیت، جنتن سے الجنت، یا اگر پیش ہے تو الجنت. مشرکاتن سے کیا ہوگا؟ المشرکاتی. خنوبن سے کیا ہوگا؟ ہاں جی، اب آپ لوگ شروع ہے نا. الزنوب پیش آئے گا. مساجدہ سے المساجد. المساجد. المساجدہ، زبر کی آواز نکالنی ہے کہ ہم یہاں پہ معرفہ نکرہ بنا رہے ہیں تو وہ بتانا ہے کہ ایک آ رہا ہے، دو آ رہا ہے، کیا ہے؟ ابراہیم. الابراہیمہ. الابراہیم. ال نہیں لگے گا، ال نہیں لگے گا. ابراہیم. اب بھائی صاحب ہوشیار ہو گئے، یہ تو پکڑتے ہیں سسٹر مار کھا گئی. معرفہ نہ اس کے ساتھ الف لام نہیں لگتا. کچھ ایکسپشنز ہیں، لیکن جنرل رول یہی ہے کہ معرفہ اسم جو ہے محمود جو ہے یا محمودن جو ہے اس کے ساتھ الف لام لگانے کی ضرورت نہیں ہے. محمد کے ساتھ الف لام لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ابراہیم کے ساتھ لگانے. میں نے جان بوجھ کے یہ الفاظ جوڑے، اوپر والے آسان تھے، میں نے جلدی جلدی کر لیے. میں نے اس سے پہلے آپ کو پکڑے، میں آپ کو پکڑوں. اچھا جی، جنت تینی بنائے. جنت تینی. الجنت. الجنہ. الجنہ. یہی لفظ رہے گا. الجنتین. الجنتین. یہ مبنی ہے، یہ تینوں حالتوں میں اسی طرح رہے گا، لیکن وہ خفیف ہو جائے گا. الہدا الہدا الہدا. صغرا الصغرا الصغرا. الصغرا. یہ بھی اس کے ساتھ بھی ال نہیں آئے گا. صغرا جو ہے اگر معرفہ
پھر یہ یہی رہے گا صغرا صغرا صغرا. اور اگر ہم فرض کر لیتے ہیں بہت ساری صغرائیں ہیں پھر جو ہم کہیں گے الصغرا کسی خاص صغرا پہ. ذالکا یہ بھی اس طرح رہے گا. ذالکا. ذالکا ہی رہے گا. ذالکا 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 یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کچھ ایسے اسم ہوں گے جو نکرہ اور معرفہ دونوں میں ایک حالت میں رہیں گے. یہ ہمیں عبارت بتائے گی کہ یہ کیا ہے. یہ جب میں شروع کروں گا نا مرکبات تو وہاں ہم شروع کریں گے کہ ذالکا آیا ہے. اب یہ کہاں آیا ہے وہاں میں آپ کو روک کے خاص طور سے ایسے الفاظ پہ جو ہے وہ پکڑ کے بتاؤں گا کہ یہ دیکھو یہ فلاں چیز سے ہم اسے پہچان رہے ہیں. یہ آیا نکرہ آ رہا ہے, آیا معرفہ آ رہا ہے, آیا یہ مرفوع کے مقام پہ آ رہا ہے محلن کا جو لفظ استعمال, آیا یہ منصوب کے مقام پہ آ رہا ہے یا یہ مجرور کے مقام پہ. یہی ہم نے سیکھنا ہے, یہی اصل سکھلائی ہے. باقی تو یہ ساری میں نے دیکھی وقت زیادہ ہو گیا ہے تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے یاد کرنے عمل کرنے اور چلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہ حافظ. ابھی آپ کا یہ سبق پورا